بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ نشست ہم شیعہ انڈین چینل پہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی ہمارے دوست ہیں راجو بھائی، جو تریاق میگزین ماہانہ نکالتے ہیں، اس کے ایڈیٹر ہیں۔ ہم لوگوں کی آپس میں بات ہوئی کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ملت اہل بیت ایک چینل شروع کریں جس میں جب بھی کوئی تعریف ہو اماموں کی یا ایسے بھی خوشی کی تعریف ہو تو ایک محفل رکھا جائے۔ مطلب ہم نے اپنا جو میرے دل میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات ہی ہوئی تو ہم لوگوں نے بھی پہلا ایپیسوڈ کر لیا ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہم لوگوں کا ہو چکا ہے اور یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ یہ ملت اہل بیت کے نام سے ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی امام کے شان میں آپ کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے موجود ہیں عالی جناب جاوید غازی پوری صاحب، جو بہترین کردار کے مالک ہیں، اور مجھے جو سب سے اچھی لگی ان کے اندر شاعر اہل بیت تو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں باوقار آدمی ہیں۔ انہوں نے بی بی سیدہ کے نام سے روضہ تعمیر کر رہے ہیں، بی بی سیدہ کے جو روضہ شبیہ جنت البقیع کے نام سے انہوں نے رکھا ہے اس کا نام، اسی لیے مجھے میں بہت متاثر ہوا ان سے۔ تو یہ اتفاق سے 3-4 دن بعد یہ بمبئی آئے تھے، اسی سلسلے میں کہ روضے کو کیسے، اس میں تقریباً 24 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے، جزاک اللہ، اور آگے 8 سے 10 لاکھ روپیہ اور بھی لگنا چاہیے۔ تو بیچارے اسی کے نظام میں یہاں آئے تھے، مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی ہمارا پروگرام ہے، آپ شامل ہو جائیے۔ تو میں اس میں جاوید غازی پوری صاحب کا میں اس بزم میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے وسیع جال پوری صاحب کے موجود ہیں، جو بہترین شاعر بھی ہیں، بہترین ترنم کے مالک بھی ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں کلام کو پیش کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں اس کے انداز میں۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے میں خاص کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک خصوصی ان کے اندر یہ اچھا ہے کہ لہجہ ان کا بہت بڑا پیارا ہے، اور مجھے اچھا لگا، اور مجھے اچھا لگا، میں امید کرتا ہوں میرے مولا کے چاہنے والوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، اور تقریباً سب کو اچھا لگے گا۔ ماشاء اللہ سے مولا سلامت رکھے۔ ہمارے بزرگ غازی پوری صاحب، جاوید غازی پوری صاحب، جو کربلا محلہ میں ملے تھے مجھ سے، میرے خیال سے ایئرپورٹ پہ، نجف ایئرپورٹ پہ ہماری ملاقات جی تو نجف ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی تھی، ہم یہ زیارت کرنے گئے تھے، تو نمبر انہوں نے اپنا دیا تھا، تب میں نے ان کا دیا، اپنا نمبر دیا تھا، ان کا دیا۔ تو اسی وجہ سے ہماری گفتگو بڑھی، اور ہمارے دوست ابھرتے ہوئے شاعر عالی جناب نظر فیض آبادی صاحب، محمد نظر نام ہے لیکن ان کو ہم نظر ہی لگے تھے، نہیں میں شارٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تو آپ بولنے میں آسانی رہے گی۔ نظر فیض آبادی صاحب آپ کے روبرو ہیں، جو انشاءاللہ بہترین ابھرتے ہوئے شاعر کی طرح، ایک اچھے شاعر کی طرح اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور زیادہ نہیں، ابھی 2-3 محفلوں میں ہمارا ان کا سامنا ہوا ہے، لیکن بھائی وسیع بھائی سے تو کئی سالوں سے میرا 5-7 سالوں سے ملاقات ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری بزم میں موجود ہیں، اور ہمارے صاحب حسن میر صاحب، ان کو راجو بھی کہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ شیعہ انڈین میں چلاتے ہیں۔ جب انہوں نے پروگرام شروع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا بھائی، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم لوگ کوآپریٹ کریں گے آپس میں، تو ان شاء اللہ اور بھی کامیابی ملے گی، اور مدح مولا کریں گے ان شاء اللہ، مولا کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک سوال دے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے 2 شعر میں پڑھ دوں، اس کے بعد تو ایک سوال پڑھ لیجیے۔ میں اکثر اپنی نظامت میں پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ جب میں نے نظامت شروع کیا تھا تو اس ٹائم ناطق علی پوری صاحب 2006 میں ہمارے یہاں آئے تھے، لیکن ایک اور اچھی بات بتا دوں میں، یاد آ گئی مجھے، 2006 میں جس دن محفل ہو رہی تھی، اسی دن کی بات میں بتا رہا ہوں کہ اسی شب میں جس بھی وقت بھی رہا ہو، لبنان میں جنگ ہو رہا تھا، لیکن لبنان میں جب بم مارا نا اسی دن جنگ بندی ہو گئی، جس دن محفل ہو رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا یہ چیز۔ اور اسی دن ہم لوگ کلام اسی کے اوپر پڑھ رہے تھے، اسرائیل کے اوپر ہی لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ پڑھیے، تو ہم نے باقاعدہ اس پہ 2-3 شعر بھی پڑھا تھا اس دن۔ اس بات میں
تو شاعر کہتا ہے تم اپنے دل میں مدینے کی جستجو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی جستجو رکھنا، یہ ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی جستجو رکھنا، یہ ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا، اور میں نعت سید ابرار پڑھنے والا ہوں، میں نعت سید ابرار پڑھنے والا ہوں، تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا، اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ اور عقیل نعمانی کہتے ہیں تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، ٹھیک ہے جاوید بھائی بتاؤ، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، تو خدا کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا، خدا کا دین بھی یہاں بھی بہت پھلا پھولا، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام، بہت اچھا، بہترین شعراء ہندوستان میں گزرے ہوئے ہیں، اور یہ جو پاکستان بنا ہے ہندوستان کا ہی سمجھیے ایک ٹولہ ہے، وہاں بھی جو شعراء گئے ہوئے ہیں یہیں پہ ہی ہیں سمجھیے۔ تو ایک سوال بھیجیے باوجود اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ 2 شعر اور یاد آ گیا، جی ارشاد۔ اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، کربلا کی آواز سے یاد آئے گا، اسی لیے تو فرشتے، شاعر کہتا ہے اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، اسی لیے تو فرشتے، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، یہ اور بات ہے بھارت میں جسم ہے لیکن، یہ اور بات ہے بھارت میں جسم ہے لیکن، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے۔ اور دیکھیے 2-3 شعر دیکھیے، جناب رضا سسری کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے لیے دعا کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ جی رضا بھائی بھی رضا بھائی بھی تھے نجف میں۔ تو آبرو سے جی رہے ہیں ہم جو ہندوستان میں، آبرو سے جی رہے ہیں ہم جو ہندوستان میں، دوستو یہ سب ہمیں شبیر کا احسان ہے، آبرو سے جی رہے ہیں ہم جو ہندوستان میں، دوستو یہ سب ہمیں شبیر کا احسان ہے، اور جس میں کس کس کے کیسا خون ہے خود دیکھ لو، یہ آزادداری نہیں یہ نسل کی پہچان ہے، واہ واہ واہ، یہ آزادداری نہیں یہ نسل کی پہچان ہے، یہ آزادداری نہیں یہ نسل کی پہچان ہے۔ 2 شعر دیکھے یاد آ گیا، تو ہمیں منانے دے جشن مخدر اسلام، ہمیں منانے دے جشن مخدر اسلام، کہتے ہیں ہمیں منانے دے جشن مخدر اسلام، نہ چھیڑ بانی بدعت کو اب خدا کے لیے، ہم اپنے سینوں کو رکھ دیں گے چبھتے نیزوں پر، ہماری ماؤں نے پالا ہے کربلا کے لیے، ہماری ماؤں نے پالا ہے کربلا کے لیے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام سے میں آواز دے رہا ہوں جناب نظر فیض آبادی صاحب کو، میں دعوت دے رہا ہوں کہ کلام اپنا پیش کریں اور سامعین اور ناظرین سب کو محسوس کریں۔ ایک قطعے سے بات کر رہا ہوں کہ اشک اذا کی قیمت کیا ہوتی ہے، لکھا کہ یہ جو اشک اذا ہیں سرور کے، یہ جو اشک اذا ہیں سرور کے، ان کی قیمت کو کوئی کیا جانے، یہ جو اشک اذا ہیں سرور کے، ان کی قیمت کو کوئی کیا جانے، اجر کیا ہوگا ان کا محشر میں، اجر کیا ہوگا ان کا محشر میں، فاطمہ جانے یا خدا جانے، اجر کیا ہوگا ان کا محشر میں، فاطمہ جانے یا خدا جانے۔ اور دیکھیے گا ایک اور قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ دین حق جس جگہ ملا ہم کو، دین حق جس جگہ ملا ہم کو،
ہم نے رخ کو وہیں پہ موڑ دیا. دین حق جس جگہ ملا ہم کو ہم نے رخ کو وہیں پر موڑ دیا. اور کون ہے اصل ازا کا دشمن؟ کون ہے اصل ازا کا دشمن؟ فیصلہ فاطمہ پہ چھوڑ دیا. کون ہے اصل ازا کا دشمن؟ فیصلہ فاطمہ پہ چھوڑ دیا. اور ایک مطلب کچھ اور پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کی مٹی پر خم جو سر نہیں ہوتا. دیکھیں علی بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں جی عطا. کربلا کی مٹی پر خم جو سر نہیں ہوتا. میری بھی دعاؤں میں کچھ اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بہت خوب. کربلا کی مٹی پر ماشاء اللہ سے بہت خوب. خم جو سر نہیں ہوتا. میری بھی دعاؤں میں کچھ اثر نہیں ہوتا. اور گر علی کی عظمت کو آپ جان لیتے تو گر علی کی عظمت کو آپ جان لیتے تو انتظار زہرا کا رات بھر نہیں ہوتا. گر علی کی عظمت کو آپ جان لیتے تو انتظار زہرا کا رات بھر نہیں ہوتا. اور یہ بھی دکھا کہ چاہے آنکھوں سے برسے خون شہ کے غم میں ہی. چاہے آنکھوں سے برسے خون شہ کے غم میں ہی. حق ادا تو گریا کا عمر بھر نہیں ہوتا. حق ادا تو گریا کا عمر بھر نہیں ہوتا. بہت شکریہ وسیع بھائی. اور فرش غم نہیں بچھتا فاطمہ نہیں آتی. فرش غم نہیں فرش غم نہیں بچھتا فاطمہ فاطمہ نہیں آتی. میزبان زہرا پھر میرا گھر نہیں ہوتا. میزبان زہرا پھر میرا گھر نہیں ہوتا. اور ان کے منسلک جو ہو جاتا فاطمہ کے در سے تو منسلک جو ہو جاتا فاطمہ کے در سے تو آج پھر مسلمان یوں در بدر نہیں ہوتا. واہ بہت خوب. بہت اچھا. آج بہت پھر خوب. مسلمان یوں بہت خوب. در بدر نہیں ہوتا. اور دین حق کی چاہت میں ہم بھٹکتے ہی رہتے. دین حق کی چاہت. دین حق کی چاہت میں ہم بھٹکتے ہی رہتے. گر علی سا اپنا بھی راہ بر نہیں ہوتا. گر علی سا اپنا بھی راہ بر نہیں ہوتا. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ کی نظروں میں کیا کہنا جب گرا بشر کوئی. فاطمہ کی فاطمہ کی نظروں میں جب گرا بشر کوئی. وہ نظر میں خالق کی معتبر نہیں ہوتا. واہ واہ ماشاء اللہ بھائی. بہت فاطمہ کی نظروں میں بہت جب گرا بشر کوئی. وہ نظر میں خالق کی معتبر نہیں ہوتا. محمد علی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. بہت. یہ تھے ہمارے بہترین دوست علی جناب نظر فیض آبادی صاحب جو اپنے انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. جتنی تعریف کی جائے اور مجھے اچھی بات یہ لگی آپ لوگ بہترین انداز میں محظوظ ہو رہے تھے اور سن رہے تھے. اچھے کلام ہی ایسا تھا بھائی. کلام ایسا تھا ماشاء اللہ. تو ابھی انہوں نے جو اشعار پڑھے تو مجھے بھی چند شعر یاد آ گئے. شاعر کہتا ہے داور معشر میرے اشکوں کو عزت چاہیے. ساحل سلسلے کہتے ہیں داور معشر میرے اشکوں کو عزت چاہیے. کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے. داور معشر میرے اشکوں کو عزت چاہیے. کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے. تو ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے بازار میں. ہم اگر کہہ دے ہمیں اشکوں کی قیمت چاہیے. ہم اگر کہہ دے ہمیں اشکوں کی قیمت چاہیے. ہم اگر کہہ دے ہمیں
आशिकों की अल्लाह कीमत सुभान चाहिए। अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लिखा। और हमारे बेहतरीन शायर अभी आप सितारे की जिक्र करते सितारा ज़ोहरा की जिक्र करते जो बीस की अदा की तरफ उठता था, तो सरजमीन हैदराबाद से आगा सरोश कहते हैं, सनाए पंजतन में फ़िक्र के गौहर निकलते हैं। सनाए पंजतन में गौहर के जौहर लिए उन्होंने जौहर लिखा था, लेकिन जौहर नहीं बनाया था, जौहर। तो सनाए पंजतन में फ़िक्र के गौहर निकलते हैं, क्या यूँ कहें, सनाए पंजतन में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं, ये मजमू चादरे ततहीर से छनकर निकलते हैं। सनाए पंजतन में फ़िक्र के गौहर निकलते हैं, ये मजमू चादर है, ये मजमू चादरे ततहीर से छनकर निकलते हैं। और दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। बहुत अच्छा। इन्हीं अशार के बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब जावेद गाजीपुरी साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि अपना कलाम पेश करें। इनका इस्तकबाल आप है एक बाबा जी बड़ा सरवास हज़रत साहब ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया। शुरुआती में जो चार ये किताब जो पेश किया जिसमें जाने की रदीफ थी, बस हमारे कलाम का बस मक्ता जाने भला किस्मत के हैं कितने धनी वो लोग है जावेद। क्या कहना, भला किस्मत के हैं कितने धनी वो लोग है जावेद, निकलते हैं ज़ियारत के लिए जो करबला जाने। क्या कहना, भला किस्मत के हैं कितने धनी वो लोग है जावेद, निकलते हैं ज़ियारत के लिए जो करबला जाने। और लेकिन चल लेते हैं। ताज़िया मश्को अलम घर में जो सजाना छोड़ दें, ताज़िया मश्को अलम घर में जो सजाना छोड़ दें, ताज़िया मश्को अलम घर में जो सजाना छोड़ दें, फातिमा ज़हरा हमारे घर में आना छोड़ दे, क्या कहना, ताज़िया मश्को अलम घर में जो सजाना छोड़ दे, फातिमा ज़हरा हमारे घर में आना छोड़ दे। नात बात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि जिनके दिल में हुब्बे हैदर की शमा रोशन नहीं, जिनके दिल में हुब्बे हैदर की शमा रोशन नहीं, अरे काबे का उनसे कहो चक्कर लगाना छोड़ दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। कि नन्हे असगर ने यही फौजे यजीदी से कहा, नन्हे असगर ने यही फौजे यजीदी से कहा, अरे जीत ली है जंग तो क्यों मुस्कुराना जीत ली है
जीत ली है जंग तो क्यों मुस्कुराना छोड़ी। चंद्रशेखर मौलाना चांद है। जी अल्ताफ। देखिए जनाब ईसा भी मुर्दे को जिंदा करते थे, जी किताब गवाह है, तारीख गवाह है, और मौला अली भी, मगर ज़मीन आसमान का फ़र्क था दोनों में। जी बिल्कुल सही। जब भी जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते थे कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। मगर जब मौला अली मुर्दे को जिंदा करते थे तो कुंबे इज़्नी यानी अपने हुक्म से जी जिंदा करते थे। समाप्त सुनाइए। दुनिया वालों मुझको बताओ, अरे कौन अली के जैसा है। दुनिया वालों मुझको बताओ, कौन अली के जैसा है। अरे हुक्म से जिसके मुर्दा फौरन ही जिंदा हो जाता है। अब क्या समझेंगे दुनिया वाले उसके दर की अजमत को। जोरा के ऊपर आपने की और आप दोनों ने फरमाया क्या समझेंगे दुनिया वाले उसके दर की अजमत को। भाई जिसके दर पे देने सलामी जोहरा भी आ जाता है। बहुत क्यों न कसीदा उसका लिखूं मैं, जिसकी खातिर दुनिया में। क्यों न कसीदा उसका लिखूं मैं, जिसकी खातिर दुनिया में। भाई मगरिब से सूरज पलटा है, दर पे सितारा उतरा है। ऐसा बहादुर मुझको बताओ, ढूंढ के सारे आलम में। क्या कहना ऐसा बहादुर मुझको बताओ, ढूंढ के सारे आलम में। भाई गहवारे के अंदर जिसने अरे कल अजदर चीरा, गहवारे के अंदर जिसने कल अजदर चीरा है। आरिफ भाई ने अपने कलाम में हिंदुस्तान का जिक्र किया। अल्लामा इकबाल साहब तो कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही कहा उन्होंने, मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है अपनी नजर में हम जन्नत का सरदार यहाँ पर आ जाने को कहता है। जन्नत का सरदार यहाँ पर आ जाने को कहता है। इसलिए हिंदुस्तान हमारा अरे सारे जहां से अच्छा है। सुभान
اس لیے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہے. نعرے سے بات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے جاوید غازی پور صاحب مہوے مہو ہیں کلام پیش کرنے میں، اور ہم لوگ سن رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی جزائے خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مولا آپ کو ضرور دے. جاوید بھائی اپنا دوسرا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں. صلوات علیہ وسلم. محمد وآل محمد. تری کلام کرنا شاید دوسرا دیا گیا تھا گھوسی میں ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین. کیا کہنا ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین. بہت بس کلام کو چھاڑتے ہوئے چند اشعار میں جی انشاءاللہ. تطہیر انتظار میں جس کے رکی رہی. تطہیر انتظار میں جس کے رکی رہی، صورت میں پنجتن کی وہ آیت حسین ہے. بہت اچھا. تطہیر انتظار میں جس کے رکی رہی، واہ. صورت میں پنجتن کی وہ آیت حسین ہے. اور قربان کیوں نہ ہوگی رسالت حسین پر، قربان کیوں نہ ہوگی رسالت حسین پر. ارے ہاتھوں سے پکڑے زلف نبوت حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہاتھوں سے پکڑے زلف نبوت حسین ہے. اور سجدے کو طول کیوں نہ دیں سرکار انبیاء، سجدے کو طول کیوں نہ دیں سرکار انبیاء. ارے پشتے نبی پہ روح رسالت حسین ہے. پشتے نبی پہ روح عبادت حسین ہے. سبحان اللہ. مولا پشتے نبی پہ روح عبادت حسین ہے. بہت خوب. اور بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین نے. کیا کہنا بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین نے. ہر انبیاء رسول کی عزت حسین ہے. سبحان اللہ. ہر انبیاء رسول کی عزت حسین ہے. اور ہر دور میں یزیدی ملیں گے اسی لیے ہر دور میں یزیدی ملیں گے اسی لیے ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک ہر بے دور شک. ہر صدی کی ضرورت حسین ہے. اب بدعت کے خیر خواہ کرو ہوش کی دوا. بدعت کے خیر خواہ کرو ہوش کی دوا. دہشت گری کے حق میں قیامت حسین ہے. سبحان اللہ. اب بچتا رہے گا دہر میں ڈنکا حسین کا. بچتا رہے گا دہر میں ڈنکا حسین کا. اہل عزا کی دہر میں ہمت حسین ہے. اور فطرس یجا کے عرش پہ بولا ہے فخر سے. فطرس یجا کے عرش پہ بولا ہے فخر سے. میرا ازل سے کاتب قسمت حسین ہے. سبحان اللہ. اور معبود کے سجدے سے اٹھایا نہیں سر کو. معبود کے سجدے سے اٹھایا نہیں سر کو. کتنی طویل تیری عبادت حسین ہے. کتنی طویل تیری عبادت حسین ہے. اور حق نے ثواب 70 حج کا رکھا ہے اس میں. حق نے ثواب 70 حج کا رکھا ہے اس میں. کتنی عظیم تیری زیارت حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی عظیم تیری زیارت حسین ہے. کتنی عظیم تیری زیارت حسین ہے. نائس بات یہ ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجمیر جا کے پوچھئے خواجہ معین سے. اجمیر جا کے پوچھئے خواجہ معین سے. وہ کہہ رہے ہیں دین کی صورت حسین ہے. اور اے مفتیان دین یہ فتویٰ بتا مجھے. اے مفتیان دین یہ فتویٰ بتا مجھے. میری اذان اور اقامت حسین ہے. سبحان اللہ. دین کا دین کے اندر ہی سب کچھ ہے.
بے شک میری اذان اور رقامت حسین ہے. مقطع دیکھیں کہ صورت اگر رسول خدا ہے نماز کی، صورت اگر رسول خدا ہے نماز کی، جاوید پھر نماز کی نیت حسین ہے. سبحان اللہ جناب، بہت خوب مولا سبحان اللہ. بہترین کلام پیش بہترین. کر رہے تھے عالی جناب جاوید غازی پوری صاحب آپ کے روبرو تھے، آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میرے مولا کے چاہنے والے ایسے ایسے گوشے نکال لاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عطا نہیں تو کیا ہے. ایک دوسرا کوئی کہہ نہیں سکتا بنا بالکل میرے مولا کی عطا ہوتی ہے. تبھی آدمی اشعار کا جو بھی شاعر لکھتے ہیں ایسے نہیں لکھتے ہیں. کبھی کبھی تو رات بھر ایک شاعر اشعار لکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، مگر 1 گھنٹے میں کئی 10 15 20 شعر لکھ دیتے ہیں. تو یہ مولا کی عطا ہوتی ہے. بے شک. اور ہمارے جاوید غازی پوری صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور مولا حسین کی شان میں پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی دیکھیے کہ اپنے چند شعر یاد آ گئے. حسین وہاں پہ فلور میں ایک مثال دیا گیا تھا، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے. تو میں لاسٹ ایئر میں جب بولا گیا تھا تو وہاں پہ عمار حوری صاحب اس مصرے پہ کلام پڑھ رہے تھے. مجھے بھی اچھا لگا یہ مصرا، تو ہم نے اس مصرے کو نوٹ کر لیا. اس پہ 4-5 شعر لکھا ہے. دیکھیے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ گمراہیت سے سب کو بچایا حسین نے. بے شک. ہمارے جاوید بھائی نے حسین کی کہا ہے، ردیف کی تھی، ہم نے خالی نے کرا ہے، ردیف نے کر دیا ہے. حسین نے حسین کی. تو گمراہیت سے سب کو بچایا حسین نے. مطلب دیکھیے حاضر خدمت ہے، گمراہیت سے راجو بھائی، گمراہیت سے سب کو بچایا حسین نے، دروازے بہشت دکھایا حسین. واہ 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 گمراہیت سے سب کو بچایا حسین نے، دروازے بہشت دکھایا حسین نے. اور بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، سویا ہوا ضمیر جگایا حسین نے. بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، سویا ہوا ضمیر جگایا حسین نے. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، اس بات کا اعلان ہوا سارے جہاں میں، اس بات کا اعلان ہوا سارے جہاں میں، بگڑے مقدروں کو بنایا حسین نے. اس بات کا اعلان ہوا سارے جہاں میں، اس بات کا اعلان ہوا سارے جہاں میں، بگڑے مقدروں کو بنایا حسین نے. اور مصرع لگایا دیکھیں بطور خاص اگر لگ گیا ہو تو کچھ دور سے موت دیجیے گا. تو جس رخ سے چاہے دیکھ لو اس کائنات میں، جس رخ سے چاہے دیکھ لو اس کائنات میں، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے. جس رخ سے چاہے دیکھ لو اس کائنات میں، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے. اور کرب و بلا کے دشت میں یہ دیکھ لے جہاں، کرب و بلا کے دشت میں یہ دیکھ لے جہاں، وعدہ وفا کا خوب نبھایا حسین نے. وعدہ وفا کا خوب نبھایا حسین نے. اور جس کی ضیاء سے آج چمکتی ہے کائنات، جس کی ضیاء سے آج چمکتی ہے کائنات، ایسا جہاں میں دیپ جلایا حسین نے، ایسا جہاں میں دیپ جلایا حسین نے. مطلب دیکھ لیجیے گا، دیکھیے گا، تو مشکلوں کے زد میں تھا ہاں اس کے باوجود، تو مشکلوں کے زد میں تھا ہاں اس کے باوجود، عارف تیرا نصیب بنایا حسین نے، عارف تیرا نصیب بنایا حسین نے. تو مشکلوں کی زد میں تھا ہاں اس کے باوجود، عارف تیرا نصیب بنایا حسین نے. بہترین کلام نظر عباس صاحب، نظر محمد نظر صاحب نے بھی پیش کیا. بہترین کلام ہمارے جاوید غازی پوری صاحب نے بھی پیش کیا. ہم نے بھی 4-5 شعر اپنے پیش کر دیے کہ ثواب میں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے حصے کے ثواب میں شامل ہو جاؤں. اور آپ لوگ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب دیکھیے ہماری اس بزم میں مقطع محفل ہے عالی جناب بہترین شاعر، بہترین ترنم کے مالک عالی جناب وسیع جالپوری صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس بزم میں اپنا کلام پیش کریں اور ہم لوگوں کو اپنے کلام سے منور فرمائیں، ہمارے اذان عالیہ کو بھی منور فرمائیں.
اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے کلام کو سن کر آپ لوگ محسوس ہوں گے انشاءاللہ. آواز بڑا سلوات دیتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز حاضرین کی خدمت میں خلوص دل سے سلام عرض کرتے ہوئے السلام ورحمۃ اللہ. کلام پیش خدمت ہے. گزشتہ ماہ ہفتہ وحدت گزرا ہے، اس میں غالباً 16 اکتوبر کو جشن ہوا تھا، جشن رسالت مآب. تو میں نے کلام لکھا تھا، اسی کو آپ نے بیٹھ کر کے آپ حاصل یہ کلام پیش ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ہم بھی اپنی تیاری کر رہے تھے، یہ بھی اپنی تیاری کر رہے تھے. دونوں ویسے خالی یاد گئے تھے تو میں تو وہیں پہ کلام ہم دونوں نے حضرت لکھا. ایک اپنی مرتبہ جی جی میں جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل شان محمد. میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی عطا فرمائش ہے ترنم سے تو میں جی بے شک بالکل بالکل. مجھے بہت پسند ہے. جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے. بے شک بے شک بے شک. واہ زندہ باد. جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے. جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے. ظلمتوں کی دنیا سے دین کو اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ سبحان باد اللہ. زندہ باد. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کو نکالا ہے. آسمان روشن ہے، جل رہی ہے قندیلیں. آسمان روشن ہے، جل رہی ہے قندیلیں. پر بچھا رہے ہیں ملک کون آنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد حسین بھائی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پر بچھا رہے ہیں ملک کون آنے والا ہے. کائنات بیٹھی ہے اب کرم کے سائے میں. واہ کیا مصرع ہے. کائنات بیٹھی ہے اب کرم کے سائے میں. ایک چراغ رحمت کا آپ نے اچھالا. بہت اچھا شعر ہے بھائی. اچھالا ہے. جالیوں کی روزے سے جالیوں سے روزے کی چاندنی نکلتی ہے. جالیوں سے روزے کی چاندنی نکلتی ہے. اس کا نور کیا ہوگا
جس کا حال اللہ سبحان اللہ پھر سے پڑھیے بہت اچھا ہے پھر سے پڑھیے بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جالیوں سے روزے کی چاندنی نکلتی ہے اس کا نور کیا ہو زندہ باد زندہ باد لاجواب سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا نور کیا زندہ باد زندہ باد آسانی ہے آسانی جس کا حالہ ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہے جب ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے کیا کہنا تو نماز کہتی ہے جب اذان ہوتی ہے تو نماز کہتی ہے جب اذان ہوتی ہے تو نماز کہتی ہے نور حق کی آمد سے ہر طرف کیا کہنا زندہ باد وسیع بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسماں کے ماتھے پر تیرے حسن کا جھوم آسماں کے ماتھے پر تیرے حسن کا جھوم آسماں کے ماتھے پر تیرے حسن کا جھومر اپنے تو ذروں کو کہکشاں میں بہت بہترین خوشی بھائی واہ کہکشاں میں اپنے تو ذروں کو کہکشاں میں ڈالا ہے غرق ہو گئے ہوتے تیرگی کے دریا میں غرق ہو گئے ہوتے کیا کہنا تیرگی کے دریا میں غرق ہو گئے ہوتے تیرگی کے دریا میں ہم گناہ گاروں کو آپ نے اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سلامت رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سلامت رہیے آپ نے سنبھالا ہے بابا سے بلند رسول اللہم صلی محمد محمد وجل فضل ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے اے وسیع فقط اس کا اوج پر ستارہ ہے کیا کہنا اے وسیع فقط اس کا اوج پر ستارہ ہے اے وسیع فقط اس کا اوج پر ستارہ ہے جس نے
इश्क अहमद को अपने दिल में सुभान अल्लाह, पाए, सुभान अल्लाह, जिसने जिंदाबाद, इश्क जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहिए भाई, बहुत कुछ। अपने दिल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाए। एक और बाबा से बोले ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे बगैर तैयारी के आना था, समझ कर आए हमें जी, अता। एक मतलब चंद अशआर एक तहत में पेश कर रहा हूँ। जी अता। जैसे हर एक फूल का रिश्ता कली से है, वाह, जैसे हर एक फूल का रिश्ता कली से है, ये रंगे कायनात इमाम अली से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 बेशक, वाह, वाह, बेशक। जैसे वाह। हर एक फूल का रिश्ता कली से है, सुभान ये अल्लाह। रंगे कायनात इमाम अली सुभान से है। अल्लाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह। बहुत खूब। शायद बशर ने इसलिए उसको खुदा कहा, हाँ, शायद बशर ने इसलिए उसको खुदा कहा, हर एक हुनर का रब्त इमाम अली से है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बेशक। सुभान शायद अल्लाह, बशर ने सुभान इसलिए अल्लाह, उसको खुदा कहा, सुभान अल्लाह, हर सुभान एक हुनर का रब्त इमाम अली से है। अल्लाह, और ये फूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहार, ये कुदरत की रौनकें, ये फूल, ये ये बहार, फूल, ये कुदरत बहार, की ये कुदरत की रौनकें। रौनकें 6 माह के सगीर की हल्की हंसी से है। ये फूल, ये बहार, ये कुदरत की रौनकें 6 माह के सगीर की हल्की हंसी से है। गर्गो बला ने मुझको दिया इतना हौसला, गर्गो बला ने मुझको दिया इतना हौसला, शेरे लहर भी रिश्ता मेरा जिंदगी से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई, वाह, लाजवाब, वाह, वाह, बेहतरीन वाह, शेर, वाह, 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 बेहतरीन, इतना बहुत हौसला, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। शेरे लहर भी रिश्ता मेरा जिंदगी से है। करबो बला ने सुभान अल्लाह। मुझको दिया इतना हौसला, बहुत अच्छा, शेरे लहर भी रिश्ता मेरा जिंदगी से है। और दरिया कहा ख्याल में अब्बास आ गए। वाह, हे, क्या मिसरा है, क्या वाह। कहना है, क्या कहना है। दरिया 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 कहा कहा, ख्याल में ख्याल में अब्बास आ आ गए। गए। कितना करीब रिश्ता नदी का जरी से है। हाय, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल में बहुत अब्बास बहुत आ अच्छा, गए। सुभान, जिंदाबाद उसी भाई। क्या दरिया कहना कहा है, इसकी ख्याल तारीफ में की जाए अब्बास क्या आ गए। कहना है। हाय, हाय, क्या कितना तशरीफ। करीब रिश्ता वाह। नदी का जरी से है। वाह, पानी ये हासिल कलाम शेर है, बहुत ही संजीदा से पुर शेर है। समाज में कि पानी हर एक शय की जरूरत का नाम है। पानी हर एक शय की जरूरत का नाम है। पानी हर एक शय की जरूरत का नाम है। बेशक पानी हर एक शय की जरूरत का नाम है। इस्लाम की हयात मगर तशनगी से है। हाय, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक बहुत शय जवाब नहीं है भाई, वैसे भाई, वाह, बेहतरीन, क्या कहना है? जिंदाबाद, हर एक सलामत। शय बहुत की उम्दा जरूरत शेर का है, नाम है। बेशक वाह, बहुत इस्लाम उम्दा। की हयात मगर तशनगी से है। थोड़ा आपको पानी हर एक शय की जरूरत का नाम है। वाह, इस्लाम की हयात बहुत अच्छा मगर अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत तशनगी से उम्दा। है। जितनी तारीफ की जाए कम। फैली है कायनात में हिकमत की रोशनी। वाह, फैली है कायनात में हिकमत की रोशनी। फैली है कायनात में हिकमत की रोशनी। दरअसल सिलसिला ये नबी के वसी से है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद उसी भाई, वाह, 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 वाह। नबी के वसी से। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे आली जब जनाब उसका दिया भाई, बहुत उम्दा। आली जनाब वसी जालौरी साहब। मैं अपने अल्फाजों में कितनी भी ताजगी लाऊं मगर मैं इनके अशार की मदह के बारे में मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता। इतनी आला पैमाने पर तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे वसी साहब ने बेहतरीन अशार से नवाजा और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे ज़ायरीन जो सुन रहे हैं इंशाअल्लाह हम सब के दिल बाग बाग हो जाएंगे। यही जुमला है बेशक, मेरे पास। बेशक, बहुत खूब, इंशाअल्लाह सलामत रहिए। हमारे दिल बाग बाग हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हो गए होंगे। और इंशाअल्लाह देखिए महफिलों में अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जो भी महफिलें होती है उसमें सिर्फ सामईन हो या शोरा हो सुभान अल्लाह कहते हैं तो पौलिगल अलम जन्नत में एक बाग देता है। और कुछ किताबों में है कि जन्नत में
एक मकान देता है। तो बताइए कितने मकान हो गए होंगे जन्नत में हम लोग माशाल्लाह से, हम लोग का अपार्टमेंट तैयार हो गया होगा जन्नत में। और एक और रिवायत से है कि जो शोरा जो अशार लिखते हैं, एक बैत पे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में घर देता है। अब बताइए एक शायर ने लाखों अशार लिखे होंगे, हज़ारों अशार लिखे होंगे या 100 लिखे होंगे, तब भी अगर 100 भी घर मिल गया तो कितना बड़ा अपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये अपार्टमेंट हमारे जाफ़र अब्बास साहब कहते थे कि मजलिसों में उनको ज़्यादा अहमियत इसलिए दो शोरा को कि जब आपको कम पड़ जाएगा, मान लिया अगर कहीं अमाल में कुछ कमी हो गई, अगर कमी पड़ गई तो आपके शोरा आपके हाजिर रहेंगे, वो अपने अपार्टमेंट में से एक फ्लैट ही दे देंगे तो काफ़ी हो जाएगा आपको। जन्नत की बात हो रही है, ये जाफ़र अब्बास साहब ने कहा था जन्नत। तो ये है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे मेहमान शायर आली जनाब जावेद गाज़ीपुरी साहब थे, और ये जो बज़्म अहले बैत हम लोगों ने रखा है, इसमें ख़ास करके ताउन जो हमारी बात पर, हमारी ज़बान पर लब्बैक कहा जनाब साहिब हसन मीर साहब ने, इन्होंने हमारी ज़बान पर लब्बैक कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हमारे ज़ायरीन भी सुनेंगे, हमारे सामाइन भी सुनेंगे, हमारे शोरा भी सुनेंगे और सुनाएंगे भी इंशाल्लाह। और ये सिलसिला देखिए हमारे अभी ये पहला एपिसोड इससे पहले कुछ 15 दिन पहले हुआ था या 20 दिन पहले, और ये दूसरा एपिसोड है बज़्म अहले बैत का। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 शेर तो मैं पढ़ दूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आखिर में हमारे साहिब हसन मीर साहब भी कुछ जुमला पेश कर दें और हमारे शोरा का शुक्रिया अदा कर दें। तो एक सवाल दे दी मैं 2-3 शेर पढ़ूँगा। एक मुमरा में एक मिसाल दिया गया था, मधे जाफर कीजिए मधे नबी हो जाएगी। तो उसका मतलब और 2 शेर देखिए, 2 या 3 शेर। तो जब ज़ियारत रोज़े सरकार की हो जाएगी, मतलब देखिए जब ज़ियारत रोज़े सरकार की हो जाएगी, जब ज़ियारत रोज़े सरकार की हो जाएगी, यूँ समझ लीजिए मुकम्मल ज़िंदगी हो जाएगी। मिसाल दिया गया था, मधे जाफर कीजिए मधे नबी हो जाएगी। भाई मधे जाफर कीजिए मधे नबी हो जाएगी, तो जब ज़ियारत रोज़े सरकार की हो जाएगी, यूँ समझ लीजिए मुकम्मल ज़िंदगी हो जाएगी। और मुश्किलें सब दूर, देखिए मुश्किलों को दूर करने के लिए कलाम मैंने आखिर में दुआइया कलाम समझ लिए, मुश्किलें सब दूर अपनी पल में होंगी ऐ हुजूर, जिस घड़ी नजरे इनायत आपकी हो जाएगी। मुश्किलें सब दूर अपनी पल में होंगी ऐ हुजूर, जिस घड़ी नजरे इनायत आपकी हो जाएगी। तो वास्ता देकर जनाबे सैयदे अबरार का, वास्ता देकर जनाबे सैयदे अबरार का, मांगिए रब से दुआ पूरी अभी हो जाएगी। वास्ता देकर जनाबे सैयदे अबरार का, वास्ता देकर जनाबे सैयदे अबरार का, मांगिए रब से दुआ पूरी अभी हो जाएगी। और नूर मिसरा लगाया है, देखिए बतौर खास मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहें अपने अज़ान आलिया को एकदम से ऐसा सुनिए कि जैसे लगे कि हम सुन रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं। देखिए नूरे ख़त्मी मरतबत से हैं बने 12 इमाम। मैं मेहनत से पढ़ता हूँ, मैं मेहनत से लिखता भी हूँ। नूरे ख़त्मी मरतबत से हैं बने 12 इमाम, मधे जाफर कीजिए मधे नबी। बहुत अच्छा नूरे ख़त्मी मरतबत से हैं बने 12 इमाम, मधे जाफर कीजिए मधे नबी हो जाएगी। तो ये मक्ता देखिए, मक्ते का शब्द सुनिए जी। बस इसी सूरत नबी की मन कबत होती रहे, बस इसी सूरत नबी की मन कबत होती रहे, सुन ले आरिफ औज पर किस्मत तेरी हो जाएगी। सुन ले आरिफ औज पर किस्मत तेरी हो जाएगी। इन्हीं अशार के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आली जनाब साहिब हसन मीर साहब चंद जुमले हमारे शोरा के लिए और तमाम सामीन के लिए कुछ पेश करें ताकि हम लोग महसूस हों। और एक सवाल भेजिए इनके इस्तेमाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिलखुसूस जनाब आरिफ उतरौली साहब का करते हैं, जिनकी वजह से शिया इंडियन चैनल पर ये बज़्म अहले बैत का आज दूसरा एपिसोड या दूसरी नशिस्त अंजाम पा सकी। हम साथ ही वसी
जलाल पुरी साहब, नज़र फैज़ाबादी साहब और जावेद गाज़ी पुरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बेहतरीन कलाम से जिन्होंने इस महफ़िल में अपने कलाम पेश किए और हम सभी को मोमिनीन को मौका दिया कि मदह अहले बैत सुन सकें। हम तमाम दोस्तों का भी जो इसे देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बिना आप लोगों के हमारे ये काम तो अधूरे होते हैं। आप लोगों का साथ है तो इसमें हौसला अफजाई होती है। इंशाअल्लाह शिया इंडियन चैनल पर बज़्म अहले बैत लेकर आइंदा हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़, इल्तिमास दुआ।